اس سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں کہ جس کے لیے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے لولا کہ لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو وجود میں نہ لاتا۔ یہ وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق انسان محمد مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس کائنات کو وجود میں لایا ہے۔ اور خود حدیث قدسی کے اندر ارشاد ہے اعلموا یا ملائکتی، جو آج ہم اور آپ یہ آمد مصطفیٰ کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، یہ محفل کا انعقاد ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ سنت پروردگار ہے، یہ سنت پروردگار۔ کیسے؟ اعلموا یا ملائکتی ویا سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تجری الا فی محنت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت البساط۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ملائکہ سے مخاطب ہے، اے ملائکہ سنو، یہ جو آسمان میں نے بچھایا، یہ فرش زمین کو بچھایا، میں نے جو زمین بنائی، میں نے ستارے بنائے، یہ کائنات کی تمام مخلوقات کو میں نے بنایا ہے تو ان پانچ کی محبت میں سجایا ہے۔ ان کی آمد سے پہلے میں نے اس کائنات کو مزین کیا، اس کائنات کو سجایا۔ یہ سنت پروردگار ہے۔ اس رب نے بھی آمد مصطفیٰ سے قبل اس مصطفیٰ کے لیے اس کی محبت میں کائنات کو وجود میں لایا۔ اسی پر آج ہم اور آپ پروردگار کی سنت بجانا رہے ہیں۔ کیسے منائے؟ اس لیے کہ وہ سرکار دو جہاں کہ جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت انسانیت سسکیاں لے رہی تھی، انسانیت گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، لیکن اللہ کے نبی سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار انسانیت کو بلند کیا، معراج کی بلندیاں عطا کی۔ وہ جو انسان اپنی ہی جگر گوشہ اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، سرکار دو جہاں آئے، ایک مرتبہ بیٹی کا مقام دیا، کہا کہ یہ بیٹی کا مقام ہے، کہا یہی عورت آپ کے ماں کا مقام رکھتی ہے،